بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود السلام رحمۃ اللہ علیہ پر۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصر طور پر اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے، میں ماہر نفسیات ہوں، اور میں نے نفسیات کی اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی۔ ناظرین محترم، زندگی کو شاندار بنانے کے لیے ہم نے آپ کو چند اہم طریقے بتائے تھے۔ ویسے تو ہم آپ کو اور بھی اہم طریقے بتائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو بہت شاندار بنا سکیں گے، مگر جو طریقے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اگر آپ ان طریقوں کی خوب مشق کریں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی بہت شاندار ہوگی۔ اور ان طریقوں کی اہمیت کی وجہ سے ہی ہم آج ان کی سمری پیش کر رہے ہیں، ان کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ ناظرین محترم، دنیا میں ہر فرد کو مسائل کا سامنا ہے، وہ امیر ہو یا غریب، اور ان مسائل کو نپٹنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو دو اہم طریقے شیئر کیے تھے۔ ایک طریقہ تو بڑا سادہ سا تھا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے آنکھیں بند کر کے اس مسئلے کے بارے میں سوچیں، اور اس مسئلے کی آپ کے دماغ میں تصویر بن جائے گی۔ تصویر کو غور سے دیکھیں، اب اس تصویر کو آپ بدل دیں، یعنی اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں، ان کلیئر کر دیں، ڈم کر دیں، اور پھر بالکل چھوٹی کر لیں، اور اسے اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے اسے غائب کر دیں۔ اور اس مشق کو آپ 5 بار دہرا لیجئے گا۔ پھر آنکھیں کھول دیں، دائیں اور بائیں دیکھیں، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے چیک کریں کہ وہ مسئلہ آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ایک اور بڑا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ سامنے ہے، وہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، کسی فرد کا رویہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کے بارے میں سوچیں تو پھر آپ کے دماغ میں تصویر بن جائے گی، اور آپ اس تصویر کو وہیں رہنے دیں، اور اپنے آپ کو بہت لمبا کریں۔ آپ جب آپ بہت لمبے ہو جائیں گے تو وہ تصویر آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ پھر آپ دماغ خالی کریں، پھر دوبارہ سوچیں اپنے اسی پرابلم کے بارے میں، پھر اس تصویر کو وہیں رہنے دیں، اور پہلے کی طرح پھر اپنے آپ کو بہت لمبا کریں۔ جب بہت لمبے ہو جائیں گے تو وہ تصویر غائب ہو جائے گی۔ اس طرح اس مشق کو آپ 5 بار دہرا لیجیے گا۔ پھر آنکھیں کھول دیں، دائیں اور بائیں دیکھیں، دوبارہ پھر آپ اسی مسئلے کے بارے میں سوچیں۔ اب آپ کو بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ وہ مسئلہ تو ہے، لیکن اب وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ تاہم اگر ڈسٹرب کرے تو اسی مشق کو آپ 5 دفعہ اور ریپیٹ کر لیجیے گا۔ اور نیکسٹ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ دوسری رکاوٹ خوشگوار زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ماضی کے ناپسندیدہ تلخ واقعات ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ماضی کے واقعات ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے وہ شعر پڑھا تھا، دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارو، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ پرانے دور میں ہم حافظہ نہیں چھین سکتے تھے، اور اب خدا کے فضل سے ہم ہر روز چھین لیتے ہیں۔ تاہم اس کے میں نے لاسٹ ٹائم 2 اہم طریقے بتائے تھے، تو اس میں آپ
ایک بڑا آج میں ایک ایڈ کروں گا بڑا اور سادہ طریقہ، جب بھی آپ کو کوئی واقعہ ماضی کا ہو آج کا ہو ڈسٹرب کرے تو آنکھیں بند کر کے آپ اس واقعے کے بارے میں سوچیں تو آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے گی۔ پھر آپ اس تصویر کو بالکل بلیک کر لیں، یعنی سیاہ کر لیں، کالی کر لیں، اور پھر اس کا چھوٹا سا نقطہ بنا لیں، اور پھر تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے، اس بندوق سے اسی نقطے کو نشانہ بنائیں اور گولی چلا دیں۔ گولی چلے گی تو ظاہر ہے کہ وہ نقطہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دماغ خالی کریں، دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں۔ اکثر اوقات تو دوبارہ وہ آتا ہی نہیں ہے، تاہم اگر دوبارہ آئے تو پھر اس مشق کو دوبارہ دہرا لیجیے گا، یعنی اس کو آپ بلیک کریں، چھوٹا سا نقطہ بنائیں، پھر اسے بندوق سے ختم کر دیں، پھر اس کو چیک کریں، اگر دوبارہ تصویر بنے پھر اس کو اسی طرح ختم کر دیں، حتیٰ کہ 3-4 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ اسے آنکھیں کھول کے دوبارہ پھر آنکھیں بند کریں اور چیک کریں کہ اب کیا وہ واقعہ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اب وہ واقعہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، جب وہ آئے گا نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ ایک میں نے طریقہ اور بتایا تھا، وہ ذرا مشکل ہے، تاہم میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب کو آج کل نیٹ کی وجہ سے اس بات کا علم ہے کہ ہم چیزوں کو ریوائنڈ کرتے ہیں، ریورس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ٹی وی کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی، مجھے وہ ویڈیو بڑی اچھی لگی، میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں آنکھیں بند کر کے اسی کے بارے میں سوچوں گا، اس واقعے کے بارے میں۔ پھر اس واقعے کو تھوڑا سا اس تصویر کو چھوٹا کر لیں، تھوڑا سا ڈم کر لیں، اور پھر تیزی کے ساتھ آپ اس کو ریورس کر دیں۔ جب ریورس ہو جائے پھر دوبارہ اس کو ذہن میں لائیں اور چیک کریں، وہ پھر آپ کے ذہن میں آئے گی، اور پھر اس کو آپ تھوڑا سا مدھم کر لیں، چھوٹا کر لیں، اور پھر تیزی کے ساتھ ریورس کریں۔ ریورس بہت تیزی کے ساتھ کرنا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ ریورس کریں گے اتنی ہی یہ مشق زیادہ مؤثر ہے۔ اسی طرح آپ اس کو 5 بار ریورس کریں، اور پھر آنکھیں کھول دیں، دائیں بائیں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اب پھر سوچیں اسی واقعے کے بارے میں، تو اب وہ واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، تو وہ یاد ماضی ختم ہو چکا ہے۔ آج کل میں نے ایک اور نیا طریقہ آزمایا ہے، میرے ذہن میں ایک اچھا آئیڈیا آیا، میں نے کہا چلیں اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی بڑا مؤثر ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی واقعہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے اس واقعے کے بارے میں آپ سوچیں، اس کی تصویر بن جائے گی۔ اب یہ کریں کہ اس تصویر کو بالکل آپ بلیک کر لیں، سیاہ کر لیں، کالا کر لیں، اور اس کے بعد اس تصویر کو آپ پھاڑ دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں آپ، اور پھر تھوڑا سا آگے جائیں، آپ کو ایک کنواں نظر آئے گا، اس کنویں کے اندر پھینک دیں آپ اس کو۔ جب کنویں میں پھینک دیں پھر دوبارہ اسی واقعے کو اپنے ذہن میں دوبارہ لائیں۔ اکثر اوقات وہ دوبارہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، لیکن اگر آ جائے تو اس مشق کو آپ دہرا لیجیے گا۔ پھر اس تصویر کو بلیک کریں، اس کو پھاڑیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کنویں میں پھینک دیں۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک طریقہ اور ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کہ جو بھی واقعہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں، اس کی تصویر بنے گی، تصویر کو بالکل بلیک کریں، اور پھر اس کو پھاڑ دیں، ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور پھر اسے آگ میں پھینک دیں۔ جب آگ میں پھینک دیں گے تو وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ اس کو چیک کریں، کیا وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر ذہن میں دوبارہ آئے تو پھر اس مشق کو آپ ریپیٹ کر لیجیے گا، اور کوشش کریں کہ وہ مشق جس میں آپ کو صرف 1 یا 2 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑے،
اس مشق کو آپ زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ماضی کی باتیں، ماضی کے واقعات آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ آج کل کچھ لوگ ڈرامہ کے حوالے سے، صدمے کے حوالے سے کوئی چیزیں سکھا رہے ہیں، وہ بہت لمبی چوڑی چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اتنا سمپل ہے کہ 10 منٹ میں آپ پرانے سے پرانا ڈرامہ، صدمہ اپنے ذہن سے نکال دیں گے۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، انہیں بہت سے خدشات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ خرابی نہ ہو جائے، وہ خرابی نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے 98% خدشات کبھی بھی واقع نہیں ہوتے، یہ ریسرچ ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور باقی 2% بھی اتنے برے نہیں ہوتے جتنے آپ سوچتے ہیں۔ تاہم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 2 مشقیں میں پھر ریپیٹ کروں گا جس کی مدد سے آپ اپنے مستقبل کے خدشات سے نجات حاصل کر سکیں گے اور آپ کی زندگی بڑی شاندار ہوگی۔ اس میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہ خدشات ہیں ان خدشات پر مشتمل ٹی وی کے اوپر ایک فلم چلائیں، آپ اس کو دیکھیں۔ آپ جب وہ ساری فلم مکمل ہو جائے تو پہلے کی طرح میں نے بتایا تھا آپ کو، پھر جو آخری تصویر ہے اس کو آپ تھوڑا سا مدھم کریں، تھوڑا سا چھوٹا کریں اور پھر تیزی کے ساتھ ریورس کریں۔ جب ریورس ہو جائے پھر آپ اس کو چیک کریں، اگر دوبارہ ذہن میں آئے پھر ریورس کریں۔ اس طرح 5 بار آپ ریورس کریں گے تو پھر وہ سارے خدشات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے، پھر وہ کبھی آپ کے ذہن میں آئیں گے ہی نہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ بھی بڑا سمپل ہے، کہ آپ جو بھی خدشات ہیں ان پر مشتمل ایک ٹی وی کے اوپر، آپ اپنے دماغ میں بھی یہ کر سکتے ہیں، ٹی وی کے اوپر ایک مزاحیہ فلم چلائیں، ایک فلم چلائیں ٹی وی کے اوپر اپنے خدشات کی، یعنی ٹی وی کے اوپر اپنے خدشات کی فلم چلائیں اور جو ہی فلم شروع ہو اس کے ساتھ ایک مزاحیہ گانا شامل کر دیں، اس گانے کی آواز کو ذرا تیز کر دیں، اور جب سارے خدشات کی فلم مکمل ہو جائے پھر اس کو دہرائیں۔ آپ اس مشق کو آپ 5 بار دہرائیں گے تو آئندہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو وہ کوئی خدشہ آئے گا اس کے ساتھ ہی وہ گانا بھی ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ایک اور بڑا سادہ طریقہ ہے جو ہے، پہلے بھی ہم اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اب سارے جتنے بھی خدشات ہیں ان کی فلم چلائیں ٹی وی کے اوپر، جب فلم مکمل ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو بہت لمبا کریں، بہت لمبا کریں، آپ پھر دوبارہ اتنا لمبا ہو جائیں کہ جب وہ دوبارہ فلم چلے گی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جب آپ بہت لمبے ہو جائیں تو اب خدشات کی فلم کو دوبارہ چلائیں، اب چونکہ آپ بہت بلندی پر ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، شاید نقطے نقطے سے نظر آ جائیں۔ پھر دماغ خالی کریں، پھر انہی خدشات کے بارے میں سوچیں، پھر اس کی تصویر، اس کی فلم چلائیں آپ، اور پھر اپنے آپ کو بہت لمبا کر لیں، اور جب بہت لمبے ہو جائیں گے تو وہ خدشات آپ کو نظر آئیں گے نہیں، چھوٹے چھوٹے سے نقطے نظر آئیں گے۔ اس مشق کو بھی آپ 5 بار استعمال کر لیجئے گا، اس کے بعد آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اب وہ جو بھی خدشات ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو یہ طریقے بہت سے بتائے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر طریقہ ہر فرد کے لیے کامیاب نہیں ہوتا، آپ ان سب کو ٹرائی کریں، پھر ان میں سے جو طریقے آپ کو اچھے لگیں باقی چھوڑ دیں، اسی کو ریپیٹ کریں۔ یقین کریں کہ اگر آپ جو آج ہم نے 3 طریقوں کی حل کے لیے ہم نے ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ اس کی خوب مشق کر لیں تو آپ کی زندگی بہت شاندار ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات پر ہم اور بھی بہت سے طریقے آپ کو بتائیں گے جس کی مدد سے آپ کی زندگی
بہت شاندار ہو جائے گی۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہی میری باتیں آپ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگیاں بھی شاندار ہو جائیں۔ اور میں آپ کا پھر ایک بار شکر گزار ہوں، اور اگر آپ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔